أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالم بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى. پیش از شروع مباحث یک عرض تسلیت و یک عرض تبریک داریم. تسلیت به مناسبت سال روز ضربت خوردن مولود کعبه، مظهر عدالت و تقوا و شهید محراب مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. ما این مناسبت تلخ را به محضر فرزندشون حضرت مهدی ارواحنا له الفدا و همه شیعیان و محبین اون حضرت تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. از خداوند متعال می‌خواهیم که همه ما را از شیعیان واقعی و از متمسکین واقعی به ولایت آن حضرت به فرزندان گرامش قرار بده. درس के आगाज में मैं यहाँ मुनासिब समझता हूँ कि आपको हम ताज़ियत पेश करूँ और तस्लियत और हम तबरीक। लेकिन तस्लियत के हवाले से आप जैसा कि जानते हैं आज यौम ज़रबत है मौलल मुवहिदीन अली इब्न अबी तालिब मौलूद काबा मज़हर अदालत व तक़वा शहीद महराब, आज उनकी ज़रबत का दिन है। तो हम इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ के खिदमत में और जितने भी उनके शियायान हैदर कर्रार है उनकी खिदमत में भी तस्लियत अर्ज करते हैं। खुदावंद करीम हमें उनके शियायान वाक़ई में से करार दे और उनकी विलायत के मुतमस्सिक होने में इंशाअल्लाह हमारी मदद और तौफीक इनायत फरमाए। شهید بزرگواری که به اتفاق مسلمین ولادت در خانه خدا و شهادت در خانه خدا فقط و فقط مختص به مولایمون امیر المؤمنین سلام الله علیه هست. لذا ما باید به سیره اون حضرت اقتدا بکنیم و همون گونه که فرزندشون امام صادق علیه السلام انتظارشون را از شیعه اینجور بیان فرمودن: کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. تلاش بکنید که زینت برای ما اهل بیت بوده باشید و ننگ و عار برای ما اهل بیت نباشید.
زمان ما میتوانیم زینت برای اهل بیت باشیم که سیره اونها را نصب العین خود قرار بدیم و به سیره اونها عمل بکنیم. तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है इस बात पर कि एक ही शख्स इस कायनात में पाए जाते हैं जिनकी विलादत खाने खुदा में हुई और जिनकी शहादत जो है वो खाने खुदा में हुई। हमें उस इंसान की सीरत को अपनाना चाहिए जिसके बारे में बहरहाल इमाम सादिक भी फरमाते हैं। हमें शियों से मुखातब होकर फरमाते हैं कि हमारे लिए जीनत बनो और आप लोग हमारे लिए नंग आर और खिफ़त का बायस न बने। तो जाहिर सी बात है हमें अपने नस्ल ऐन को उनकी सीरत बनाना चाहिए और उनकी सीरत पर हमें चलना चाहिए। اما تبریک ویژه به امت اسلام داریم و اون تبریک به مناسبت انتخاب به موقع و شایسته خلف صالح امام الشهدای انقلاب حضرت آیت الله آیه سید مجتبی حسینی خامنه‌ای از سوی خبرگان رهبری به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران است. ما از سوی این جمع این انتخاب بجا و شایسته را به ایشان و به ملت ایران تبریک عرض می‌کنیم و آرزومندیم که ایشان مثل امامین انقلاب حضرت امام بنیانگذار جمهوری اسلامی و مانند پدر شهیدشان بهتر از اون رو یا مثل اونها این انقلاب را قیادت و رهبری بکنند و ما بیشک موج امیدواری و خوشحالی رو در میان مردم عزادار ایران بلکه در سرتاسر دنیا شاهد بودیم. برای ایشون آرزوی موفقیت داریم. فقط یک جمله میخوام عرض بکنم خطاب به این جمع و همه طلاب و اساتید گرانقدر مشتاق انقلاب بانیم که در این موقعیت حساس در درجه اول وظیفه خواص اعلام حمایت از این بزرگوار است، چون مردم منتظرند که عکس العمل خواص رو نسبت به این انتخاب شایسته ببینند. نکته دوم این است که در این چند ساعتی که از انتخاب او نگذشته دو واکنش را دیدیم. یک، خوشحالی کسانی که به امامین انقلاب اعتقاد داشتند و نسبت به نظام جمهوری اسلامی وفادار بودند، اما از آن طرف ناراحتی و بغض و کینه و ابراز این ناراحتی از کسانی که در مقابل امامین انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بودند. در تحلیلات داشتن علی رغم میل باطنی یک عده، اما خبرگان رهبری با شجاعت و شهامت و به موقع بهترین گزینه را برای استمرار نظام جمهوری اسلامی این انتخاب شایسته رو انجام داده است. ما به امیدواران انقلاب و کسانی که با این انتخاب خوشحال شدن تبریک عرض می‌کنیم، اما نسبت به کسانی که بغض اسلام و انقلاب رو در دل دارن همین کلام الهی رو میگیم موتو
بغیظکم، از دست ما عصبانی باشید و از این عصبانیت هم بگید. لیکن جو مبارک بات اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ مجلس خبرگان کی طرف سے جو حال ہی میں اعلان ہوا ہے، جو رہبر فقیر ہمارے تھے امام خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جگہ پہ خلف صالح جو جس کا انتخاب ہوا ہے، ان کے فرزند ارجمند سید مجتبی موسوی حسینی صاحب، جو بہرحال ہمیں امید ہے کہ وہ دو امام جو اس سے پہلے تھے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور امام خمینی اور امام خامنہئی رحمۃ اللہ علیہما کی جگہ پہ جو ہے وہ مقام حاصل کر چکے ہیں، جو مقام ان دونوں کو ملا تھا، جو اب یہ انقلاب کے رہنما اور رہبر ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک امید جاگ اٹھی، لوگوں میں ایک امید پیدا ہو گئی اور خوشیاں منائی گئی۔ بہرحال ابھی جو میں یہاں پر جو ذمہ داری ہم خواص لوگوں کی ہے، جو علماء ہے، ان کی ذمہ داری ہے اس پیغام کو آگے پہنچائے۔ اب یہاں پر دو ریئیکشن اس کے انتخاب میں، اور اس کو جو انتخاب کیا مجلس خبرگان نے، اس میں دو ریئیکشن لوگوں کی طرف سے ہے۔ ایک وہ لوگ جو منتظر تھے کہ نئے رہبر کا انتخاب ہو جائے، وہ خوشیاں منا رہے تھے، لیکن دوسری ریئیکشن ان لوگوں کی طرف سے تھی جو اس انتخاب سے خوش نہیں تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے یہ کیسا ہوا، اور وہ لوگ غضب اور ناراضگی کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ جو ہے جو خوش ہے، ظاہر سی بات ہے انہیں امید ہے کہ اس انقلاب کی رہنمائی کے لیے ابھی بہترین گزینہ اور آپشن ہمارے لیے ہے، اور وہ جو لوگ ناراض ہو گئے اس چیز سے، ان سے خداوند کریم یا ان کے بارے میں کہا جائے گا وہی موتوا بغیظکم، غصے کے مارے آپ لوگ مر جائیں۔ ما به حوزه‌های علمیه حوزه‌های علمیه تشیع این تبریک و تهنیت را داریم که در دامن خودش شخصیت‌هایی رو پرورش میدهد که هیچ وقت امت اسلام احساس خلأ نکند. لذا ما از زبان شما عزیزان و همچنین دوستانی که صدا و تصویر ما را دارند نسبت به امامین انقلاب تجدید میثاق میکنیم، یعنی با روح بلند امام کبیر و امام شهید و همچنین اعلان بیعت میکنیم با رهبر جدید حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای۔ ہم یہاں پر جتنے بھی حوزے علمیہ ہے، مدارس دینیہ ہے، تو ہم اس مرحلے پہ ان سبھی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم یہاں پہ عہد کرتے ہیں کہ ہم امامین جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور امام خامنہئی شہید، ان کی اس وراثت کو آگے بڑھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے رہبر ہمارے منتخب ہوئے ہیں آیت اللہ سید مجتبی صاحب، ہم ان کی ان کے بیعت کرنے کے لیے آمادہ ہے، اور ہم سبھی جو ہے وہ اس پر متفق ہے کہ ہم نئے اپنے رہبر کی تجدید بیعت کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ ما نسبت به رهبری که انتخاب شده همه اون شرایطی که برای رهبری لازم است ایشون واجد می باشند، اما دو ویژگی در این بزرگوار هست همانند پدر بزرگوارشون، یکی تقوا و تدین و دستپاکی ایشون و دیگری بصیرت ایشون، زمان شناس است.
آگاه است به امور، برای ایشون آرزوی صحت و سلامتی داریم. در این جریانی که اتفاق افتاد که پدرشون به شهادت رسید، مادرشون به شهادت رسید، همسرشون به شهادت رسید، یعنی خانواده‌ای که اگر در باب جهاد شهادت صحبت میکنن خودشون جزو اولین کسانی هستند که شهدایی را تقدیم اسلام و انقلاب کرده. यहाँ पर हम इनमें जितने भी शराइत होने चाहिए थे इनमें वो पाए जाते हैं। एक रहबर को सेलेक्ट करने के लिए जितने भी इनमें शराइत और कंडीशंस होनी थी वो इनमें पाई जाती है। उसके अलावा इनमें दो खुसूसियतें पाई जाती है, एक तकवा तकवा और परहेजगारी, दूसरा बसीरत। इनकी बीनिश और बसीरत जो है वो उसकी भी दाद देनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है हम इस वक्त जो है वो इनकी सलामती के लिए हमें दुआ करना चाहिए, क्योंकि ये घराना वो घराना है जिसके वालिद गिरामी भी शहीद हो गए, जिनकी वालिदा भी शहीद हो गई और इनकी ज़ौजे मोहतरमा भी शहीद हो गई। ये उन लोगों में से है, उन शहीद घरानों में से है जिन्होंने पूरा अपना घर शहीद होते हुए देखा। برای شادی روح امامین انقلاب و همچنین جهت سلامتی و طول عمر با عزت برای رهبر منتخب همه با هم صلوات افشا می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خب بحثمون در رابطه با صبر بود. مراتب صبر رو در جلسات گذشته بیان کردیم. فصل دیگری که در باب صبر در قرآن و روایات مطرح است عبارت از راه‌های تحصیل صبر و یا افزایش صبر. خب یه عده اقرار دارن و میدانن صبر صفت بسیار ارزشمندی هست، اما میگویند که علی رغم این که میدانیم صبر خوب است ولی من اهل صبر و تحمل نیستم، زود رنجم، زود از کوره در میرم. یا نه صبر دارد اما اون صبر مطلوب را ندارد، صبرش کمه، تا یه حدودی استقامت داره اما بعد از مدتی صبر از دست میدهد. خب اینجا جای یک سؤال جدی است و قرآن و روایات پاسخ میدن. سؤال جدی اینی که اگر کسی فاقد صبر است ولی خواهان صبره، از ما سوال بکند که چگونه من صبر را به دست بیارم و منم در زمره صابران قرار بگیرم. یا اینکه شخص سوال بکنه من صبر دارم اما آستانه صبر و تحمل من کمه، چگونه من این ساحت صبرم را افزایش بدم و واقعا یک انسان صبور بوده باشم به معنای واقعی کلمه. پس این سوال آیا از نظر قرآن و روایات راهی برای به دست آوردن صبر یا راههایی برای افزایش صبر وجود دارد یا خیر؟ अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। तो सब्र के बारे में हमने यहाँ पे गुफ्तगू की, सब्र के मरातिब और बहुत सारी चीजें सब्र के बारे में यहाँ बयान की। अब दूसरे एक चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, वो क्या है कि हम सब्र को कैसे हासिल करें। देखिए जिंदगी में दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग जो है
बिल्कुल उनके यहाँ सब्र नहीं पाया जाता है, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। बिल्कुल सब्र का जो है वो उनके यहाँ पैमाना ही नहीं होता है, सब्र कर ही नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग हैं उनमें सब्र है लेकिन सब्र उनमें जो है वो कम पाया जाता है। तो आया इसके लिए कोई राह चारा है कि हम कैसे सब्र को हासिल करें, या जो हमें सब्र की कमी है उसको कैसे हम आगे बढ़ाया जाए? इसके हवाले से हम कुरान के आयात में देखेंगे कि इसको हासिल करने के लिए, सब्र को हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। خوشبختانه هنگامی که به قرآن و روایات ما سر میزنیم ده ها عامل رو بیان میکنن برای اینکه انسان بتونه صفت صبر رو در خودش ایجاد بکنه، یا اگر صبرش ضعیفه این صبر رو تقویت بکنه. و این واقعا جای امیدواری است و افتخاره که انسان به قرآن و سنت خودش ببالد و بنازد که هر گم شده انسان داره وقتی به این دو منبع بزرگ اسلامی مراجعه میکنه میتونه گم شده خودش رو به دست بیاره. من با فحص اندکی کردم 10 روش برای تحصیل صبر در قرآن و روایات بیان شده که من حداقل در این نوشتار خودم چند روش مهم رو عرض میکنم. खुशबख्ती है हमारी और खुशकिस्मती हमारी ये है कि अब इस सवाल के जवाब में कि किसी के यहाँ जो है बिल्कुल सब्र पाया नहीं जाता है या किसी के यहाँ जो है वो बहुत कम सब्र पाया जाता है, उनके लिए कौन से तरीके हैं, कौन सी रविश और मेथड है उस सब्र को हासिल करने के लिए। इन्होंने बताया बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिससे हम सब्र को हासिल कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि हमारी खुशकिस्मती है कि मैंने जो है वो आयात में जब तफाहुस किया तो बहुत सारी ऐसे आयतें हैं जिनसे हम इस सब्र की तकवीत कर सकते हैं, या जिसके यहाँ सब्र नहीं है उस सब्र को ईजाद कर सकते हैं। अब ये वो सारी चीजें यहाँ पे बयान به لطف خدا به محضر قرآن و روایات میریم، راه های تحصیل صبر و تقویت صبر رو با هم گفتگو میکنیم. اولین راهی که قرآن پیشنهاد میدهد آگاهی و شناخته. آگاهی و شناخته بر اساس آیات و روایات انسان هرچه نسبت به یک موضوعی آگاهی و شناخت پیدا بکند مقاومتش نسبت به اون مسائل هم بیشتر میشه. اما اگر آگاهی و شناخت نداشته باشد نسبت به اموری که براش پیش میاد اهل تحمل نیست. مثلا اگر کسی معرفت داشته باشد که دنیا جای حوادث تلخ و شیرین، به این آگاهی برسه. همونی که امیرالمومنین فرمود الیوم یومان، یوم لک و یوم علیک. این خوش معرفته که اصلا دنیا جای حوادثه، حوادث تلخ و حوادث شیرین. و همچنین به این معرفت و بینش برسد که اینجور نیست که همه امور دنیا همیشه باید در وفق مراد من باشه. به این معرفت برسد که گاهی اوقات اونی که وفق مراد من نیست خیلی من درون است، شاید من خبر نداشته باشم. همون که قرآن میگه عسا ان تکرهوا شیئا فهو خیر لکم و عسا ان تحبوا شیئا فهو شر لکم. پس بنابراین اگر کسی معرفت و آگاهی پیدا بکند نسبت به حوادث که مصدق در مصیبت،
اگر آگاهی پیدا بکند نسبت به طاعات الهی، مثلا ماه رمضان بی‌حوصلگی کنیم، این چه معنا داره که یک ماه انسان روز از صبح تا اذان مغرب باید دهن ببنده از خوردن و آشامیدن؟ و اگر یه مقدار آگاهی رو بالا ببریم میبینیم که همین روزی که در ظاهر تلخ است برای انسان مفیده. در روایت داریم پیامبر اکرم فرمود صوموا تصحوا، صوموا تصحوا، اگر میخواد سلامتی جسمی پیدا بکنید روزه بگیرید، سلامت جسم. از آن طرف فرمود کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، یعنی اگر میخواد سلامت روح پیدا بکنید روزه بگیرید، میخواد سلامت جسم پیدا بکنید روزه بگیرید. پس اگر کسی نسبت به طاعات الهی مثل روزه آگاهی پیدا بکند در برابر سختی ها تحمل میکنه. نماز، صبح زود من از بستر بیدار بشم و برای 2 رکعت نماز. و اگر انسان به آثار و برکات نماز آگاهی پیدا بکند نسبت به طاعت الهی بفرمایید صبر میکنه. همچنین صبر در معصیت، انسان اگر به آثار و نتایج تلخ گناه فکر بکند در برابر معصیت الهی صبر کردن براش شیرینه. ما یک ضرب المثل داریم عزیزان نسبت به گناه، میگن یک آن هوسرانی، یک عمر پشیمانی. یعنی لذت گناه موقته اما آثار گناه خیلی زیاده. خب وقتی انسان نسبت به آثار و تبعات گناه آگاهی پیدا بکند نسبت در معصیت صبر و استقامت. پس اولین نسخه ای که قرآن، الان آیه رو میخونم، اولین نسخه ای که قرآن و اهل بیت برای به دست آوردن صبر معرفی میکند عبارت از آگاهی و شناخت. آگاهی و شناخت. عزیزان کیا میرن سیگار میکشن؟ کسی که آگاهی به ضرر دخانیات سیگار نداره، یا اگر آگاهی دارد ایمان ندارد. اما اگر کسی آگاهی و ایمان داشته باشد در این که کشیدن سیگار ضرر داره، ترک سیگار براش خیلی آسان است و در نکشیدن این سیگار تحمل داره. چرا؟ چون میداند که این عمل براش ضرر داره. انسان دشمن اصلی اون جهالتشه. بله، هر اندازه جهالت بیشتر باشد کم تحملیش هم بیشتره، اما هرچه علم و آگاهی بیشتر باشد صبر و تحملش هم بیشتر خواهد. यहाँ पे सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ी चीज जो यहाँ बयान की जाती है वो आगाही, इंफॉर्मेशन, जानकारी उस चीज से जिसके बारे में आप उस चीज को अंजाम देना चाहते हैं। देखिए, आप अगर आपको आगाही और आशनाई हो उस चीज के बारे में तो आप उसको तहम्मुल कर सकते हैं, आप उसको अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको नहीं जानते हैं, उसके बारे में इल्म नहीं है, तो आपके लिए उसको तहम्मुल करना बहुत मुश्किल काम है। जितनी इंसान की मारिफत और आगाही उस चीज से ज्यादा हो उतना ही इंसान उससे मानूस होता है और उसको अंजाम देने पे जो है वो राग़िब होता है और उसको अंजाम देने में दिलचस्पी रखता है। आप देखिए, दुनिया में अगर आप देखें, दुनिया में बहुत सारे हवादिस आपके मुवाफिक होते हैं। कुछ चीजें है ऐसी जो अंजाम पाती है आपके लिए मुफीद होती है, कुछ चीजें ऐसे आपके मुवाफिक नहीं होती है। जाहिर सी बात है, इमाम ने भी फरमाया
یہ دنیا جو ہے ایک دن آپ کے ساتھ ہے، ایک دن آپ کے خلاف ہے. یہ ہماری جو ہے وہ شناخت اس دنیا کے بارے میں، ہمیں اس دنیا کے بارے میں جو ہے وہ صبر ہم کر سکتے ہیں، اور اس دنیا کے بارے میں ہم اپنا وظیفہ مشخص کر سکتے ہیں. دیکھیے دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو پسند نہیں آتی ہے، لیکن فی الواقع اگر دیکھا جائے وہ اس کے لیے مفید ہے. لیکن دنیا میں کچھ ایسی چیزیں جو انسان کو پسند آتی ہے، لیکن فی الواقع اگر دیکھا جائے وہ اس کے مخالف ہوتی ہے. تو اگر آپ دیکھ لیجئے، ظاہر سی بات ہے یہ معرفت کتنی مہم ہے. اگر انسان جو ہے وہ اسی روزے کو آپ دیکھ لیجئے، روزہ رکھنا ہر کوئی کہتا ہے یار ایک مہینہ جو ہے وہ روزہ رکھنا، طاقت نشی کرنا، یہ تو انسان کے لیے مضر ہے ظاہری طور سے جب آگاہی نہ ہو. لیکن جب اس کو اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ انسان کے لیے روزہ کتنا مفید ہے، اس کے صحت کے لیے کتنا مفید ہے. اسی طرح سے اگر آپ جو ہے وہ نماز کے بارے میں اگر آپ جانیں وہ کتنی مفید چیز ہے ہم لوگوں کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے جو مشکلات اس میں، آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں جب آپ جانیں گے تو مشکلات پہ آپ آسانی سے صبر کر سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ایک مثال انہوں نے دی ہے کہ اگر آپ گناہ ایک سیکنڈ کا گناہ اور عمر بھر کی پشیمانی، انسان اگر اس لحظے کو، اس لحظے سے انسان اپنے آپ کو روک پائے تو انشاءاللہ ہمیشہ وہ سلامت رہے گا. لیکن اگر ایک لحظے کی گمراہی اور گناہ اس کو ہمیشہ کے لیے پشیمان بنا دیتا ہے. بس ضروری ہے کہ ہماری جو ہے وہ جس چیز کو ہم انجام دینا چاہتے ہیں یا انجام نہیں دینا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں ضروری ہے ہم آگاہ ہو، ہمیں بصیرت ہو اس چیز کے بارے میں، تو اس وقت اس سے رکنا اور اس کا انجام دینے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے. قرآن در سوره کهف آیه 68 عامل بسیاری از اعتراضات رو نبود آگاهی میدونه. عامل اصلی عدم صبر رو نبود آگاهی میدونه. اگر آگاهی باشه انسان نسبت به حوادث صبوره. قرآن یه داستانی نقل میکنه، میگه شاگردی نزد استاد پیری رفت برای اینکه از محضر این استاد استفاده بکنه. اما استاد فرمود اولین و آخرین و مهمترین شرط شاگردی شما اینه که باید اهل صبر و استقامت باشید. اما اگر اهل صبر و استقامت نباشید توان همراهی با من و آموختن از محضر من رو ندارید. یہ سورہ کہف کی جو ہے وہ 68ویں آیت جو ہے وہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انسان کیوں اعتراض کرتا ہے، یعنی اس کی وجہ یہی ہوتی ہے جہالت. لیکن اگر آگاہی حاصل ہو، انسان اس چیز سے آشنائی رکھتا ہو تو ظاہر سی بات ہے اس وقت جو ہے وہ اعتراض نہیں کرے گا. اسی طرح وہ کم صبری جو ہے یا صبر نہ ہونا کسی چیز کے مقابلے میں، اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ اب کیسے حوادث سے صبر کیا جائے، انہوں نے ایک شاگرد اور استاد کی مثال دی ہے جو قرآن میں جس کا ذکر ہوا ہے. ظاہراً جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی وہ داستان ہے. اس میں جو ہے وہ استاد، ایک شاگرد جاتا ہے اپنے استاد کے پاس، اس سے کہتا ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو اور مجھے بھی اپنے علم کے بارے میں بتا دو، میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں. تو شاگرد نے، استاد نے کہا آپ کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ کہ آپ جو ہے وہ اس چیز پہ صبر کریں. اگر آپ صبر کر سکتے ہیں تو میں آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں اطلاعات دوں گا. البته مترجم ما ثبت نکرده
ما فقط خواستیم داستان بیان کنیم، ایشون پایان داستان را اول داستان بیان کرده. خب این خدای متعال داستان این استاد و شاگرد را، همان داستان خضر به حضرت موسی بیان میکنه. جناب خضر به جناب موسی فرمود که به شرطی میتوانی از من علم بیاموزی که اهل صبر و استقامت باشید، به الا اگر صبر نکنید هذا فراق بینی و بینک میشه، دیگر هیچ رابطه استاد شاگردی بین ما وجود نخواهد داشت. جناب موسی قول داد به حضرت خضر که من صبر میکنم در مسیر درس آموزی و علم آموزی. خب قرآن چند تا نمونه میاره که آیا موسی علی‌رغم اینکه پیغمبر است اما نسبت به این امور چون آگاهی نداشته، البته این آگاهی نداشتن ضرر به نبوت نمیزنه نسبت به اموری که فوق وظایف جناب موسی بود. اولین مرحله آزمایش، قرآن میگه دو بزرگوار رسیدن به یک ساحلی، جناب خضر شروع کرد کشتی سالم را سوراخ کردن. بله، این اولین مرحله آزمایشه. جناب موسی شاگرد شروع کرد اعتراض و استاد این چه کاریه؟ کشتی سالم را دارید سوراخ. جناب استاد گفت من بهت نگفتم تو صبر و تحمل آموختن مسائل رو نداری؟ جناب شاگرد یعنی موسی گفت قول میدم دفعه دیگر اعتراض نکنم. خب این اولین مورد. مورد دوم رسیدن به جایی توی یک وادی، توی یک روستایی گرسنه بودن، تقاضای غذا کردن، اما اهالی اون وادی به اونها غذا ندادن. اما چشمشون افتاد به یک دیواری که کج شده بود، در آستانه فرو ریختن بوده. جناب خضر رو کرد به شاگردش موسی که آستین بالا بزن، چیکار کنیم؟ و این دیوار رو درست کنیم. باز به مزاج شاگرد خوش نیومد. و چگونه کار کنیم برای عده‌ای که حتی یک تکه نان به ما ندادن؟ باز استاد گفت من بهت گفتم که شما در مسیر تأثیر اون صبر و تحمل رو ندارید. مجددا این شاگرد قول داد که دیگر اعتراض نکند. رسیدن به یک جایی، جوانی را دیدن، خضر زد این جوان رو کشت. باز اعتراض این شاگرد بلند شد، چرا یک نفس محترم رو کشتی؟ 3 مرحله جناب خضر آزمایش کرد حضرت موسی را، اما دید اون تحمل لازم رو ندارد و جمله معروف هذا فراق بینی و بینه، دیگه اون رابطه استاد شاگردی به هم خورد. خب اینجا نگاه کنید، جناب خضر دست به 3 کاری زد که در ظاهر درست نبود. کشتی سالم سوراخ شد. مردمی که محبت نکردن، ایشون میگه ما باید محبت بکنیم، دیوار را درست کنیم. زد یا آدم رو کشت. درست شد؟ چرا جناب موسی اعتراض کرد؟ در برابر شخصی که خدای متعال معلوم کرد موسی را که برو از محضرش شاگردی بکن، ولی مع ذلک جناب موسی اعتراض کرد.
علتش را قرآن میفرماید چون اون آگاهی که جناب خضر داشت، اون آگاهی نسبت به این امور رو جناب موسی نداشت، لذا نتونست تحمل بکند و به استاد خودش اعتراض کرد. آیه رو دقت کنید، آیه 68 سوره کهف، کیف تصبروا علی ما لم تحط به خبرا. جناب موسی چگونه میخواید صبر بکنید نسبت به اموری که پیرامون او آگاهی ندارید؟ پس این قدم به وضوح داره به ما میرسونه که خیلی جاها اعتراضات ما، صبر نکردن های ما به خاطر عدم آگاهی ماست. مثلا گاهی ما طرف میدونید طرف مقابل شروع کرده صحبت کردن، هنوز صحبتش بر پایان نرسیده، طرف شروع میکنه به اعتراض کردن. طرف مقابل میگوید آقا چند دقیقه دندون رو جگر بگذار، بعد ببین اعتراض میکنی یا خیلی. حالا جناب استاد شروع میکند فلسفه کارهایی را که انجام داد، بعد شاگرد را قانع کرد، گفت کشتی سالم را من سوراخ کردم، این کشتی مالی چند یتیم بود، مالی یتیم بود. از آن طرف یک پادشاه ظالمی ستمگری بود دستور داده که در ساحل بگردید، هر کشتی سالم است به نفع حکومت مصادره کنید. من دیدم این کشتی که مالی یتیم سالم، اگه سالم باشه، اون پادشاه ظالم این کشتی رو غصب میکنه. من آمدم این کشتی را سوراخ کردم تا این کشتی از دست یتیما خارج نشود. جناب موسی حالا سوراخ کردن من کار خوب بود یا بد؟ وقتی آگاهی پیدا کرد گفتن کار خیلی خوبی بود. و اما دیوار، مردم اون روستا به ما یک نان ندادن، اما گفتیم این دیواری که در شرف خراب شدن است درست کنیم، چون در زیر این دیوار گنجهایی نهفته است. پدران این بچه ها که الان یتیمن خردسالن، این گنجهایی را زیر این پایه های دیوار مخفی کرد که انشاءالله وقتی این بچه ها بزرگ شدن، این دیوار وقتی به هم میریزه گنج نمایان میشه، اینا به ثروت دست پیدا کنن. اما اگر ما درست نمی کردیم الان این دیوار فرو میریخت، این بچه ها بچه بودن، دیگران می آمدن این گنج اونها رو غارت میکردن. آیا این لطف ما به جا بود یا نبود؟ این هرچه پرده ناآگاهی میره کنار، آگاهی میاد جاش، ساحت صبر و استقامت انسان میره بالا. اینجا باید افتخار بکنیم به این جمله حضرت زینب سلام الله علیها، چون حضرت زینب به کنه حقیقت مصائب عاشورا آگاهی داشت، میدونست این خوشحالی یزید و یزیدیان مبخخیه، اونی که پیروز میدان است حسین بن علی بن ابی طالب است. در برابر همه این مصیبت ها وقتی اون نانجیب ازش سوال بکنه این امور را چگونه یافتی، فرمود ما رأیت الا جمیلا. این ما رأیت الا جمیلا ظاهر مصیبته، اما در دل این مصیبت پیروزیه. رضا حضرت زینب فرمود ما رأیت الا جمیلا. پس هرچه سطح آگاهی انسان بالا بره صبر و تحملم بالا میره، هرچه صبر آگاهی کم باشه صبر و تحملم کم. यहाँ पर जिस दास्तान की तरफ इशारा किया हमने, हमारे मुतरजिम ने उनका नाम पहले ही यहाँ बयान किया, वो हम आगे इसको जो है वो बयान करना चाहते थे।
ظاہر سی بات ہے وہ داستان اور وہ نکات جو آئے کریمہ میں بیان ہوئے ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ قصہ جو ہے وہ 3 مرتبہ جو وہ سامنے آیا اور حضرت موسیٰ اور خضر کے بارے میں اس حوالے سے گفتگو بھی ہوئی. تو اس میں پہلا سلسلہ وہ تھا جو وہاں پر کشتی وغیرہ جو ہے وہ ناؤ جس کو سوراخ کیا حضرت خضر نے. تو حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا بھائی کیوں ایسا کام کر رہے ہیں, یہ جو صحیح نہیں ہے, آپ ایک بیچارے اس انسان کی غریب انسان کی کشتی کو آپ سوراخ کر کے ڈبو رہے. کہا نہیں, میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں بھی جو بھی کام کروں گا اس پہ آپ کو صبر کرنا چاہیے. جب آپ کو اس کے بارے میں آگاہی حاصل ہوگی تب آپ خود جان لیں گے. تو یہاں پر حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے اس کشتی کو سوراخ کر دیا, چلو ٹھیک ہے, آپ مجھے بتا دینا اس کے بارے میں کیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جا کے ایک بستی سے گزر رہے تھے دوسرے مرحلے پہ, انہوں نے ان سے روٹی مانگی تھی, یہ لوگ بھوکے تھے لیکن انہوں نے جو ہے وہ روٹی نہیں دی. تو اس کے بعد جب آگے چلنے لگے, آگے بڑھنے لگے, تو وہاں پہ ایک دیوار تھی, وہ دیوار جو ہے وہ ٹوٹ رہی تھی, تو انہوں نے اس دیوار کو بنایا. تو حضرت موسیٰ نے پھر سے سوال کیا بھائی لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ روٹی تک نہ دی, تو تم نے کیوں اس دیوار کو جو ہے وہ ایسا کر دیا کہ یہ دیوار جو ہے وہ آپ نے دوبارہ سے کھڑی کر دی. پھر حضرت خضر نے ان سے کہا کہ میں نے پہلے ہی آپ سے جو ہے وہ کہا تھا کہ اس کے بارے میں آپ صبر کریں. تو پھر سے حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں صبر کرتا ہوں. پھر تیسری جگہ پہ جو ہے وہ جب چلتے رہے تو ایک جوان سامنے ملا, ایک لڑکا, تو حضرت خضر نے جو ہے اس کو مارا. پھر سے جو ہے وہ سوال کیا حضرت موسیٰ نے کیوں اس بیچارے کو آپ نے مارا. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ پھر سے حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا یہ ساری باتیں جو ہے وہ آپ پہلے اس کے بارے میں آپ انفارمیشن اور آگاہی حاصل کریں تب جا کے سوال کریں. بس یہ وہ وقت ہے جو آپ کے اور میرے درمیان اس سے جو ہے وہ ہم لوگ الگ ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے. تو پھر حضرت خضر نے کہا اب میں سناتا ہوں میں نے یہ کام کیوں کیے. پہلا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو کشتی میں نے سوراخ کر دی وہ ایک یتیم بچے کی تھی, کیونکہ وہاں کا حاکم جو ہے وہ سب جتنی بھی کشتیاں تھی ان کو پکڑ کے لے جاتا تھا اپنی ملکیت میں. تو یہ بیچارہ یتیم تھا, اس کے پاس کچھ نہیں تھا, یہی ایک ناؤ اس کے بارے اس کے ہاں تھی اور اسی سے معاش اس کے لیے تھا. تو حضرت موسیٰ نے جب سنا تو کہا ہماری عام لینگویج میں ساری مجھے اس کے بارے میں اطلاع نہیں تھی. اس کے بعد جو ہے وہ دیوار کے بارے میں جو جب انہوں نے جب روٹی نہیں دی ان محلے والوں نے جب واپس وہاں سے آ رہے تو دیوار بنا لیے یہ دونوں. تو پھر جو حضرت موسیٰ نے سوال کیا تھا کیوں آپ کر رہے, تو آپ کہہ رہے اس کے بارے میں آپ کو توضیح دے رہا ہوں. یہ یتیم بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا, تو یہ چھوٹے تھے, تو جب یہ بڑے ہو جائیں گے تب یہ دیوار جب ٹوٹے گی تو وہ خزانہ نکال کے یہ لوگ اپنا ابرار معاش کریں گے اس خزانے سے. تو تیسری ابھی انہوں نے بتانی. اس کے بعد جو ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے فرمایا کیوں انہوں نے صبر کیا کربلا, کیوں انہوں نے کہا ہے کہ ما رأیت الا جمیلا, میں ان مصائب کو جو ہے اپنے لیے بہتر سمجھتی ہوں. کیوں انہوں نے کہا, کیونکہ ان کو پتا تھی ظاہراً یہ ان کے لیے مصیبت تھی لیکن فی الواقع ان کے لیے کامیابی اور پیروزی تھی. اور ظاہر سی بات وہ لوگ ہم آج دیکھ رہے ہیں یزید مٹ گیا لیکن حسین کا نام اور اہل بیت کا نام ابھی بھی زندہ. دو تا نکته تو همین زمینه میخوام عرض بکنم عزیزان, خصوصا طلاب گرانقدر دقت کنید. در مسیر تحصیل علم و رشد و تعالی نسبت به استاد مطالبی که بیان میکند من این عنوان نوشتم: سوال کردن بله اما اعتراض خیر. بله سوال بکن
اما اعتراض نکن. اگر استاد یک مطلبی میگوید غیر قابل هضم برای تو، از استاد سوال بکن، توضیح بخواه، اما بر استاد اعتراض نکن. نگو کارت اشتباه. الان جریان خضر و جناب موسی این بود که جناب موسی سوال نکرد، بله، که فلسفه این کار چیست، این میشه سوال. اما جناب موسی چه کرده؟ اعتراض کرد. چرا سوراخ میکنی کشتی سالم رو؟ پس سوال بله، اما اعتراض خیلی. نکته دوم میخوام عرض بکنم عزیزان، خصوصا اساتید طلاب گرانقدر، به آیات و روایات با نگاه نو نگاه بکنیم. الان این آیه درس مدیریتیه، دیگه برای تحصیل صبر باید سطح آگاهی بره بالا. تو قرآن میگه کیف تصبر علی ما لم تحط بهی خبرا، یعنی تا زمانی که آگاهی بالا نره کیف تصبر، چگونه میخوای اهل صبر باشی. یعنی بین آگاهی و صبر ملازمه است. هرچه آگاهی به ایمان انسان بالا بره، صبر و استقامت انسان هم بالا. این نکته اول. پس در مسیر تحصیل علم نسبت به استاد و مطالبی که استاد میگوید سوال بله، اما اعتراض خیلی. این نکته. نکته دوم که به ذهنم رسید عرض بکنم، این که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمود ما اوزیه نبیون به مثل ما اوزی. هنوز 124,000 پیغمبر از سوی خدا آمدید، هیچ پیغمبری به اندازه من پیغمبر از دست امتش اذیت نشد. اذیتی که من دیدم هیچ پیغمبری ندید. عجب. ابراهیم رو انداختن تو آتش، اما پیغمبر میفرماد اذیتی که من دیدم ابراهیمم ندید. موسی اون همه سختی کشیده، باز پیغمبر میفرماد به پای سختی و اذیت من نرسیده. اومدن به پیغمبر گفتن در برابر این همه اذیت و آزار یه نفرین بکن. موسی نفرین کرد، دیگری فرمود من پیغمبر رحمتم، پیغمبر غضب و نفرین نیستم. خب چه چیز باعث شد که پیغمبر ما تمایز پیدا کنه نسبت به سایر انبیا؟ تو جریان حضرت یونس شما بخونید، بله، به خاطر کم تحملی اون گرفتاری ها براش پیش اومد. علت اصلی چیه؟ علت اصلی رو قرآن در سایه همین علم و آگاهی عمیق پیغمبر اکرم. پیغمبر به خاطر اینکه به این بردباری و صبر مثل زدنی برسه، از خدای متعال حمیدی به این آیه به این نگاه کنید، فرمود رب زدنی علما، رب زدنی علما. خدایا لحظه به لحظه بر علم و آگاهی من پیغمبر بیفزا. این رو فقط دعای پیغمبر است که قرآن نقل می‌کند، رب زدنی علما. چون هر لحظه آگاهی بیشتر باشه، صبر و تحمل هم بیشتر میشه. این یک فرمول زیبایی است که قرآن برای تحصیل صبر و یا افزایش صبر معرفی کنه. صابر نیستی میخواد صبر پیشه کنی، برو آگاهی تو بیشتر به پدر چطور میخواد تحمل بکنه اداره زندگی رو.
میگه برو روش درست اداره کردن خونه رو بیا. زن تحمل ندارد این خانم پیش از آن که بره ازدواج بکنه با سطح و آگاهی خودش رو در اداره زندگی بله بالا ببره. وقتی این جمله رو گفتم یه مسئله هست، میگن هر مردی میتواند داماد بشه اما هر دامادی مرد نمیشه. هر زنی میتونه عروس بشه اما هر عروسی زن زندگی نمیشه. یه عده فقط داماد میشن اما هنر اداره کردن خونه رو بلد نیستن. یه عده دخترها فقط عروس میشن اما زن زندگی نیستن. چرا؟ چون آگاهی نسبت به اداره زندگی رو بلد نیستن. پس اولین فرمولی که قرآن و روایات به ما پیشنهاد میده اینی که سطح آگاهی به شناخت خود رو بالا ببر. آگاهی وقتی بالا بره صبر و تحمل هم به دست. طلاب عزیز سے میری درخواست ہے، یہ شاگرد اور استاد کا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ طلاب جو استاد پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، آموزش دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے شاگرد کو حق ہے کہ وہ سوال کرے، یعنی جب مطلب اس کے لیے واضح نہ ہوا، روشن نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کا حق بنتا ہے کہ استاد سے وہ سوال پوچھے اس حوالے سے کہ اس مطلب کے بارے میں نہیں سمجھا صحیح طریقے سے۔ لیکن شاگرد کو حق اعتراض نہیں ہے، یعنی اعتراض نہیں کر سکتا استاد پہ کہ آپ وہ ہے، یہ ہے، فلاں انسان ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہمیں سوال کا حق ہے لیکن اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر جب موسیٰ اور حضرت خضر کا بھی مسئلہ تھا، حضرت موسیٰ نے ان سے یہ نہیں کہا اس کا فلسفہ مجھے آپ بتا دیجیے، آپ نے یہ کام کیوں کیا، آپ نے کشتی کو کیوں سوراخ کیا ہے، یہ نہیں کہا موسیٰ نے اس کا فلسفہ مجھے بتا دیجیے، مجھے اس کے بارے میں آگاہی چاہیے۔ ایک سر انہوں نے اعتراض کیا، ارے بھائی کیوں سوراخ کر رہے ہو؟ تو اعتراض کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے بلکہ سوال کرنا صحیح ہے، ہمیں سوال کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے جب تک جو ہے یہ آگاہی اور علم ہم لوگوں میں یہ ایجاد نہ ہو، آگاہی نہ بڑھ جائے، تو ظاہر سی بات ہے ہم صبر نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں آگاہی کو آگے بڑھانا ہے۔ دیکھیے آپ اتنے سارے پیغمبر، 1,20,000 پیغمبر آئے، لیکن ان میں سے ہمارے محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ مجمعین انہوں نے ان سے یہ حدیث مروی ہے، ما اوذی النبی مثل ما اوذیت، کوئی بھی نبی کو، کسی نبی کو میری جیسی جو ہے وہ اذیت نہیں دی گئی۔ اب ہم سوال کریں گے حضرت ابراہیم جو انہیں آگ میں ڈالا گیا، حضرت موسیٰ کو طرح طرح کی جو ہے وہ پریشانیاں ہوئی، جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو بھی یہ ساری پریشانیاں ہوئی، لیکن پیغمبر کو ہی جو ہے وہ کیوں پیغمبر اولو العزم اور ممتاز بن گئے؟ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اس آیت کا جو ہے وہ حوالہ دیا، رب زدنی علما، اے پیغمبر میرے لیے جو ہے وہ علم اور آگاہی میں اضافہ فرما۔ دیکھیے سب سے بڑی چیز وہ علم ہے، جب تک آگاہی اور علم نہ ہو تو انسان مصائب اور آلام پہ صبر نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے لیے بہترین چیز جو ہے وہ علم ہے۔ آپ دیکھیں یہ جہاں پر بھی آپ کو صبر کرنا، فارمولہ یہ ہے پہلے اس کے بارے میں آپ کو آگاہی اور علم ہونا چاہیے، تبھی آپ جا کے صبر کر سکتے ہیں۔ ایک باپ زندگی کو چلانے کے لیے اس کو کیا چاہیے؟ اس کو علم چاہیے اس کے بارے میں کیسے مینیج کیا جاتا ہے گھر کو۔ ایک ماں، ایک عورت کو جو ہے وہ یہ سیکھنا چاہیے گھر کے نظام کو کیسے آگے بڑھایا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ علم، وہ آگاہی ان کو جو ہے وہ اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر انسان جو ہے، ہر لڑکا جو ہے وہ داماد بن سکتا ہے لیکن مرد نہیں بن سکتا ہے۔
یعنی وہ بن سکتا ہے داماد، لیکن کیسے گھر کو چلانا ہے وہ ایسے ہی نہیں حاصل ہو سکتا، اس کے لیے آگاہی چاہیے۔ اسی طرح ایک لیڈی جو ہے وہ عروس اور کسی کی بیوی بن سکتی ہے، لیکن گھر کو چلا سکتی ہے اسی طرح نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، علم اور آگاہی حاصل کرے۔ بس ضروری ہے ہر چیز کو انجام دینے کے لیے پہلا قانون قرآن کا یہ ہے، اگر آپ کو صبر حاصل کرنا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو آگاہی حاصل کرنا۔ حال به علت تأکیدات فراوان اسلام به علم آموزی انسان میتونه پی ببره. اینکه پیغمبر فرمود اگر واردی مسجدی شدید یک گروه مشغول نمازن، یه عده مشغول مباحث علمی هستن، پیغمبر فرمود من دوست دارم به جمع کسانی برم که مشغول مذاکره علمی هستن. یا اینکه اسلام میفرماد طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمه، میرسونه زن و مرد هر دو باید آگاهی داشته باشن. یا اینکه فرمود اطلب العلم من المهد الی لحد، ز گهواره تا گور دانش بجوی. همه به همه میرساند که اگر بخواهیم یک شخص صبور، مقاوم، مفید برای خود و جامعه باشیم، باید اهل استقامت باشیم. عزیزان، ایران تو سطح بالاتر کشوری میتواند در برابر بیگانگان بیستد که اهل صبر و استقامت باشه. به کشوری اهل صبر و استقامت است که اهل بصیرت و آگاهی بوده باشد. این کشور میتواند در برابر زورگویان بایستد. از خدای متعال میخواهیم تو این شبهای قدر ببینید، مطالعه کنید اعمال را. یکی از بهترین عملها در شب قدر همین علم آموزیه. دعا خوبه، قرآن به سر خوبه، گریه خوبه، اما چقدر خوبه این دعا همراه با معرفت و آگاهی بوده باشد. از خدای متعال میخواهیم لحظه به لحظه بر علم و آگاهی و ایمان ما بیفزاید. یہاں پہ دیکھیے آپ کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ آگاہی حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ مجمعین ایک بار مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، مسجد میں تو وہاں دو طرح کے لوگ تھے، موجود تھے۔ کچھ لوگ عبادت میں مشغول تھے اور کچھ لوگ علم آموزی میں علم سیکھ رہے تھے۔ تو پیغمبر جا کے ان کے پاس بیٹھے جو علم حاصل کر رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا یہ علم ضروری ہے ہر چیز کے لیے، جب تک آگاہی اور علم حاصل نہ ہو تب تک آپ جو ہے اس کے بارے میں صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے فرمایا علم کے بارے میں فریضہ ہے ہر مسلم عورت اور ہر مسلمان مرد پہ کہ وہ علم حاصل کرے، اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا چاہیے گہوارے سے لے کے، بچپن سے ہی لے کے۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ ساری چیزیں پہلی شرط ہے انسان کے لیے کہ اس کو آگاہی ہو، علم حاصل ہو۔ اگر ایک ملک جو ہے وہ مخالفین جو اس ملک کے مخالفین ہے اس کے مقابلے میں پیروز اور کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ لیکن یہ صبر کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ صبر جو ہے وہ بصیرت سے آتا ہے، آگاہی سے آتا ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے، آپ دیکھیں شب قدر کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ شب قدر میں بہترین عمل کیا ہے؟ علم آموزی ہے، علم کو سیکھنا ہے۔ صحیح ہے گریہ وغیرہ دعا یہ سب ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن سب سے بڑی چیز جو اس شب قدر میں جس کو اہمیت دی گئی ہے، ظاہراً شیخ واصف الدین نے بھی تاکید کی ہے، تو ظاہراً اس حوالے سے کہ آپ علم کی اہمیت سمجھے، علم کتنا عظیم مرحلہ ہے۔ جب آگاہی ہو تب آپ صبر بھی کر سکتے ہیں۔ خداوند کریم ہمیں علم، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔
این روایت رو مهر پایانی جلسه امروز، العلم سلطان، العلم سلطان، فرمود علم برای انسان قدرت میاره. یعنی اگر شخصی، جامعه‌ای سطح آگاهیش بره بالا، قدرت و توانمندیشون هم میره بالا. اما جامعه‌ای که فاقد علم و آگاهی باشه فاقد قدرت هم خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آخر میں اس روایت کو آپ انشاءاللہ اپنے اذہان میں جو ہے وہ اس کو حفظ کرے. وہ کیا ہے؟ العلم سلطان، علم جو ہے وہ قدرت، یعنی علم سے آپ قدرت حاصل کر سکتے ہیں. علم اگر انسان میں آگاہی ایجاد ہو جائے یا کسی سوسائٹی میں علم آ جائے تو وہ لوگ قدرت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی معاشرے میں یا کسی انسان کے پاس علم نہ ہو وہ ہمیشہ ضعیف ہی رہتا ہے. لذا علم جو ہے وہ انسان کو قدرت عطا کر دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.